الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. گرامی قدر احباب، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الحسینی آل نبی اولاد علی آپ دا کل چکے عرس سی پوری دنیا دے اندر، تو اس حوالے نالی چند گزارشات جو پچھلی جمعے تے گفتگو ہو رہی سی اس دا باقی حصہ اج آپ دی خدمت پیش کراں گا. اللہ کریم تعلیمات صوفیاء نو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، صوفیاء جڑا لفظ ہے نا، صوفی لفظ دے کئی معنی نے. بعد علماء دے نزدیک، محققین دے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بارگاہ گوہر بار دے اندر جڑے لوگ بیٹھ دے سن صف والے چبوترے تے، تو چبوترائے صفہ تے وہ ایک چبوترائے مسجد نبوی شریف دے اندر جڑا باقی مسجد نالوں تھوڑا جہا بلند ہے، تو اس دے اتے فقراء تشریف فرما ہوندے سن. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب دے اندر انہاں دے تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے. تو وہ لوگ اتھے بیٹھ دے سن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری باطنی علوم حاصل کر دے سن. تو او اتھو چکے یہ سلسلہ چلیا، تو جنہ نے اس طریق نو اختیار کیتا، اور جڑے وہ لوگ سن اتھے بیٹھن والے انہیں جو زیادہ تر لوگ وہ سن جڑے دنیا نو ترک کر چکے سن، تارک کو دنیا سن، اور اپنا کاروبار سارا کام چھوڑ کے حضور دے ہی دروازے تے تشریف فرما ہوندے سن اور نبی پاک سرکار کو ظاہری باطنی علوم دی تحصیل کردے سن. انہاں دی نسبت تو جڑا اس طریق تے چلے، انہاں بندیاں حضرت ابو ہریرہ نے، انہاں بندیاں حضرت سلمان فارسی نے، انہاں بندیاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسے ایسے بزرگ ان ہستیاں دے اندر موجود نے، بہت بڑے بڑے محدثین، مفسرین، صوفیاء. تو اس اصحاب صفہ دی نسبت نال جیڑا اس طریق تے چلن والا ہے انہوں صوفی آکھیا جاتا ہے کہ اے اصحاب اے صوفی صفہ ہی چو نکلیا ہے. ایک تا اس دا اے مطلب ہے. دوسرا علماء محققین اس دا مطلب بیان کر دیں کہ جدو اے تصوف شروع ہوا ہے تو جو لوگ اس راہ نو اختیار کر دے سن او صوف دا لباس پاندے سن. ایک کپڑے دی ایک قسم ہے جڑا بڑا سادہ ہوندہ ہے، تو صوف دا لباس پہنن والیاں دی وجہ تو اس طریق نو صوفی طریقہ آکھیا گیا، یعنی صوف دا لباس پہنن والا صوفی. یہ ایک معنی محققین نے اے بھی بیان فرمایا. اس تو علاوہ جڑا اپنے من نو صاف کر لے، بعد صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جڑا اپنے من نو دل نو صاف کر لے، اس نو بھی صوفی آکھیا جاتا ہے.
صوفی دے مختلف معنی نے اور مختلف مطالب نے، لیکن یہ تمام دے تمام ہی جو میں آپ دے سامنے پیش کر رہا ان سارے دا مطلب ایک ہی ہے۔ جڑے اصحاب صوفہ سن جنہ اندر صاف کیتا ہے، جڑے صوف پہنن والے سن، یہ ایک ہی مطلب دے ترے مختلف نام نے، لیکن اصل دے اندر صوفی اس نو ہی آندے نے جڑا اپنے من نو صاف کر لوے اور اس دے اندر اے شان پیدا ہو جائے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ جے کسے نال لڑائی ہے تو بھی اللہ واسطے، کسے نال پیار ہے تو بھی اللہ واسطے ہے۔ سو اے ایک طریق ہے تصوف صوفیزم جڑا نبی پاک سرکار تو چل رہا ہے۔ پھر اس دے دو بڑے سلاسل، ویسے تصوف دے 12 سلاسل نے، لیکن دو بڑے سلاسل جڑے، ایک سلسلہ نقش بندیہ ہے اور ایک سلسلہ چشتیہ ہے۔ صوفیاء دے دو عظیم سلاسل، باقی ویسے 12 نے لیکن دو بہت مشہور اور معروف نے۔ سلسلہ نقش بندیہ حضرت علی کرم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وساطت نال حضور نال منسلک ہے، اور سلسلہ نقش چشتیہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی وساطت نال حضور نال منسلک ہے۔ تو جس شخصیت دا اسی آج تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت خواجہ معین الملت والدین عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلہ چشتیہ دے ہندوستان دے اندر مجدد نے اور آپ ہی اس دی بنیاد رکھنے والے نے۔ سلاطین ہندوستان دے اندر بہت سارے آئے، سلاطین بادشاہ ہندوستان بہت سارے آئے، لیکن سلاطین اور بادشاہ سر جھکا سکتا ہے، دل نہیں جھکا سکتا۔ صوفی دل جھکاندا ہے۔ آپ دی سمجھ بات آ رہی؟ صوفی سر نہیں جھکاندا، وہ دل جھکاندا ہے۔ جدو دل جھک جائے سر جھکنا سوکھا ہوئے دے۔ اس ہندوستان دے خطے چ میں جو جملے بول رہا ہوں سارے بچے اس نو بڑے دھیان نال سماعت کرو، کوئی میں یہ نہیں آندا کہ تسی سبحان اللہ دب کیا قرآن نال، کچھ صرف سماعت دھیان نال کرو۔ اس خطہ ہندوستان وچ کسے بھی نبی دی آمد دے شواہد نہیں ملتے، یعنی کہ کوئی نبی اس خطے چایا ہوئے، اس دے شواہد تاریخ دیاں کتاباں حدیث دی کتب دے اندر نہیں ملتے۔ اگر کوئی آیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ساڑھے تک اس دی خبر نہیں پہنچی۔ نہ ہسٹری معلوم دے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ کسی نبی دی تبلیغ نال ہندوستان دے اندر لوگ مسلمان ہوئے ہوں۔ ویسے اللہ دا فرمانے والے کل قوم ہاد وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہر قوم نو ایک ہدایت والا دیتا ہے میں، اور کسے قوم تے بھی عذاب نہیں ہوتا جتنی دیر تک انہاں وچ نبی مبعوث نہ ہوئے۔ ویسی آیات موجود نے، لیکن انہا علم صرف اللہ نو۔ جڑے موجودہ دور دے مسلمان ہندوستان دے اندر جتنی اقوام اور قبائل نے، انہیں چو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سانو کسے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے۔ جس اور اے نال اگلی گل بھی سن لو، یہ دعویٰ بھی کوئی قبیلہ نہیں کر سکتا کہ سان کسی مولوی کلمہ پڑھایا ہے۔ میں مولویاں دے مخالف نہیں، مولویاں میں مولویاں دے پیار کرنا لیا مولوی، لیکن مولوی دی جڑا لفظ ہے نا، یہ دا لغوی معنی نہیں ہون بیان ہو رہا۔ اس دا اطلاق ہون اس بندے تے ہوندا ہے جڑا اپنے تو سوا دوجیاں ساریاں کافر سمجھدا ہے۔ میں اس ملہ سوکالڈ ملہ دی گل کر رہا ہوں، جڑا اپنے تو علاوہ باقی سارے نو کافر سمجھدا ہے۔ میں اس متشدد ملان دی گل کر رہا،
میں مسند رسول تے بہ کے رسول اللہ دا دین پڑھان والے علماء ربانی دی گل نہیں کر رہے، وہی تے صوفی نے اصل، وہی تے اصل صوفی ہوئے، انہاں دی نہیں گل کر رہا۔ سوال یہ ہے کہ جڑے ساڈے خطہ ہے یہ چوں کتنی اقوام نے نبی تے آیا نہیں، کلمہ آ گیا ہے، بادشاہ دا مقصد ہی کلمہ پڑھانا نہیں ہوندا، وہ تے سلطنت قائم کر دے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بادشاہ ہوئے ایسا نہیں تے اتنے ہندوستان اکبر جیسے بادشاہ گزرے جڑے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائے دے، وہ سارا مکس کر لو تے سارے نو کٹھیا رہنا چاہیے۔ تو انہوں پتہ ہے بادشاہ دے نظریات انج دے ہی ہوندے، ہن بھی اس دور دے بھی بادشاہ دا کم سیاست کرنا ہوندا ہے، وہ سیاست کرتا ہے، انہوں سارے عزیز ہوندے نے، ہندو سکھ مسلم عیسائی سارے وچ رہن موج لین، خدا نظریہ ہوتا ہے۔ صوفی دل فتح کرتا ہے، اس نو سمجھنا ہے صاحب، یہی ساڈا موضوع ہے جس نو اسی سمجھنا ہے کہ جتنے تواڈے آباء و اجداد نے وڈے وڈیرے نے، انہوں نے کلمہ کسے تبلیغی جماعت نے نہیں پڑھایا، انہوں نے کلمہ کسے مولوی نے نہیں پڑھایا، انہوں نے کلمہ اللہ دیاں ولیاں اور صوفیاء دی تبلیغ نے پھیلایا ہے، کلمہ انہوں تک انہوں پہنچایا ہے۔ یہ اصل سمجھنے والی چیز ہے اور اس کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جڑا ہندوازم سی نا اس نو اپنے قریب کیتے ہی اسلام دے روحانی سسٹم نے جنہوں صوفیزم آتے ہیں۔ صوفیاء دا طریقہ ہے وے، دیکھو آپ بڑی سادہ جی گل ہے، مولوی دی مسجد دے باہر لکھیا ہوندا ہے، دوجا بندہ اندر آ ہی نہیں سکتا، لیکن صوفی دا کی طریقہ سی؟ صوفی دا طریقہ ہے وے، میرے خواجہ صاحب تشریف فرما ہوندے ہیں تو ایک ہی برتن وچ کھانا ہوندا سی، کوئی سکھ آ گیا ہے، کوئی عیسائی آ گیا ہے، کوئی ہندو آ گیا ہے، اچھوت چو کوئی عام کسے نیچ ذات دا بندہ، تے درویشاں نفرت نہیں کیتی، انہاں نال بہایا ہے، تو چونکہ انہاں دے دل صاف ہوندے آئے، انہاں دے نال بہ کے جڑا انہاں دا جھوٹا میٹھا کھا لویا ان دے اندر ایمان آ جاندا سی۔ آپ نو سمجھ آ گئی حضرات؟ انہاں دے اندر ایمان ہوندا سی، وہ لوگ ایمان تقسیم کر دے آئے، یہی وجہ ہے، نوٹ کر لو میرا جملہ، اسلام دے دائرے وچ ہندوستان دی دھرتی وچ بندے اس وقت داخل ہوندے آئے جدو اس دائرے دے اتے درویشاں دا پہرا سی، جنی دیر تک اسلام دے دائرے تے درویش کھڑے سن انہاں باہروں بندے اندر لے آندے نے، ہن جدو دا اس دائرے دے دروازے تے ڈیوٹی لگی ہے نا مولوی صاحب ہوراں دی، انہاں آکھیا جڑا قبر تے جاندا ہے بھی دائرے ہی چوں باہر کڈ دیو، جڑا یا رسول اللہ آندا ہے دائرے ہی چوں باہر کڈ دیو، سمجھ آندی پئی کوئی نہیں، جڑا انگوٹھے چومدا ہے دائرے تو باہر کڈ دیو۔ ہن ساڈے کول تے بندہ باہروں اندر آیا کوئی نہیں، جڑے اگے آئے ہے اساں انہاں نوں کڈن لگے ہاں، یہی وجہ ہے بھائی کہ ساڈے کول بندہ، فار ایگزامپل اے ساڈا شہر ہے، اتنے عیسائی موجود نے لیکن ساڈے کہنے تے کوئی عیسائی بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا، ساڈے ملک دے اندر بہت سارے غیر مسلم نکلو ساڈے کہنے تے کلمہ نہیں پڑھ دے، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں بھائی جڑے اے تے اسیاں ساڈے تے نہ فرق کوئی نہیں، کوئی نہ ساڈے تے فرق ہی کوئی نہیں، کی کلمہ پڑھانا جی، جڑا تسی کلمہ پڑھ کے کام کر دے وہ اسی نہ پڑھ کے بھی وہ کام ہی کرنے ہیں، کوئی فرق تے ہوندا تے اسی تواڈے ہل آ جائیدا، فرق تے ہے کوئی نہ، وہ فرق ہوندا تے تواڈے کول اسی آئیدا بس چلو تسی ساڈے تو افضل ہو تسی تواڈے ہل ٹر پئیے۔ جڑے صوفی آئے نا انہاں لوگاں نوں دسیا ہے کہ محمدی کیسے ہوندے نے اور رسول اللہ سرکار دے غلام کیسے ہوندے نے، انہاں دی شان کی ہوندی ہے۔ ساڈا طرز عمل ہی الگ ہے، اسی نفرت تے پھیلا سکنے ہاں، محبت نہیں پھیلا سکتے، اسی نفرت دا درس تے دے رہے محبت دا درس نہیں دے رہے۔ بھائی میاں بندیاں تلوار تے بمباں تے گناں نال ٹھیک نہیں ہونا،
بندیاں محبت نال ٹھیک ہونا ہے. صوفی دا کم پیار کر کے بندیاں نے قریب کرنا ہے. محبت نال بندیاں نے اپنے قریب لے ہونا ہے. سو بندیاں نو اپنے قریب کرنا ہوئے تو طریقہ صوفیاء دا اپنانا پوے گا. صوفیاء دا طریقہ ہی وہ طریقہ ہے جس تے چل کے لوگ راہ حق تے آ سکتے ہیں، وگرنہ بھٹکن گے اور پھر ایسے ہی ماحول پیدا ہون گے جیسا کہ چل رہا ہے. عزیزان من، تصوف اسلام دے اس خادم ادارے دا نام ہے جس نے ہمیشہ اسلام دے اندر بندے داخل کیتے اور انہاں نو اللہ دی بارگاہ چ اتنی مقبولیت حاصل ہوندی سی. فار ایگزامپل میں ایک مثال دینا اور پھر اپنے موضوع نو کمپلیٹ کر دیاں گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اب تشریف لائے ہندوستان دے اندر اور ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے کہ معین الدین ہندوستان چلا جا اور میرے دین دی خدمت کر. حضور نے ڈیوٹی لائی ہے، اللہ نے ڈیوٹی لائی، آپ آ گئے. جدو آپ تشریف لائے تو چند درویش نال سن، اللہ اللہ دا ورد کردے پہ آئے. کدی اٹھ نہ بین دین، کدی پانی بند کر دین، کدی کوئی کام کر دین. ایک مسلمان بادشاہ گزریا ہے، شہاب الدین غوری، بڑا نام ہے اسلام. اس دے نام تے پاکستان آرمی نے ایک میزائل بنایا غوری. اے غوری پرتھوی دے مقابلے چ بنیا ہے. انڈین آرمی نے میزائل بنایا سی پرتھوی، وہ دے مقابلے چ نہ غوری بنایا ہے. یہ دے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے. پرتھوی راج چوہان ہندوستان دا بادشاہ سی، راجہ سی اور بڑا طاقتور سی. اس نے شہاب الدین نو شکست دیتی سی. تو شہاب الدین غوری اس شکست نو فتح چ بدلنا چاہتا سی. ایک دن وہ سو رہا سی، انہوں خواب کسی بزرگ دی زیارت ہوئی. انہوں فرمایا شہاب الدین ہندوستان تے حملہ کر، اساں ہندوستان تینوں دے چھڑے. وہ سویرے اٹھیا، انہیں تیاری کیتی جس طرح بھی وہ تیاری جنگ دی ہوندی، تیاری کر کے اس نے حملہ کیتا. جدو اجمیر فتح ہویا نا، اجمیر فتح ہویا تے اس نے سنیا کہ اذان ہو رہی ہے. کی ہو رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے. جدو اس نے اذان سنی، اللہ اکبر، تے اس نے کہا چلو یار نماز پڑھیے. وہ جدو گئے نماز پڑھی، سلام پھیریا اس امام نے، تے شہاب الدین غوری اٹھیا تے وہ انہوں نے قدماں تے گر گیا. دست بوسی کیتی، عقیدت کیتی. تے جڑے وہ نال جرنل سپاہی سن یا وزراء، انہاں پوچھا کہ جی تسی انہاں جان دیو؟ انہاں کہا ہاں جی یہ وہ بابے اور انہیں جڑے میں نے خواب وچ ملیا ہے. تو انہاں فرمایا کہ اساں تین ہندوستان دے چھڑیا ہے. اس بابے دا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے. عزیزہ نے من، درویشہ نے لوگاں نو لکھاں دی تعداد وچ کلمہ پڑھایا ہے. میں ایک 10 دار ہیں پچھلے جو میں دس لکھاں دی تعداد لوگاں دے دل بدلے نے اللہ دے ولیاں نے. اور اللہ دے ولی دی یہ نشانی ہے، یاد کر لو، اے یاد کر لو کہ ولی دی یہ نشانی ہوندی ہے او دے کول بیٹھیاں دل نو سکون نصیب ہوئے گا. مثلا تسی چاہتے ہو نا کہ سانو پتہ لگے جی یہ بندہ اللہ والا ہے، تو اللہ والے دا مطلب یہ او دے کول بیٹھیاں تو اللہ یاد آئے گا. ہن تسی آکھو گے بھائی تساں تحقیق کیتی ہے، میں نہیں کیتی، یہ رسول اللہ سرکار نے بیان فرمایا ہے. میرے آقا فرماندے ہیں اللہ والے دی نشانی ہے وے جدوں ان ویکھو تو اللہ یاد آوے.
وہ دے کول بیٹھو گے تو دل سکون محسوس کرے گا تو سمجھا جی اسی اللہ والے کول بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر دل سکون محسوس نہ کرے تو پھر یا تواڈے دل نو پرابلم ہے یا اس بندے چ کچھ نہیں. وگرنہ اللہ والے کول بہن دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل دی دنیا بدل جائے. تو یہ ہن جڑا تصوف ہے نا، تصوف اپنی اصل صورت تو ہٹ چکا ہے. یہ جملہ بڑا اہم ہے جڑا اس تقریر دا میں تانوں دس رہا کہ تصوف جڑا بیان کیتا جاندا ہے، جڑا کتاباں وچ موجود ہے، جڑا حضور دے دور تو چلیا سی، وہ اپنی اصل صورت تو ہٹ چکا ہے. او دا ٹریک بدل گیا ہے. پیری مریدی ہے، پیری مریدی ہے، تصوف کوئی نہیں. پیری مریدی تے تصوف وچ فرق کی ہے؟ میں مڑ اپنی تحقیق کرنا ہونا تے وہ کتاباں چ نہیں لبدی ہوندی. میں اپنی تحقیق آپ اپنی کر کے بندیاں نوں پیش کرنا جو میرے ذہن وچ ہوندی. تصوف یہ سی کہ شیخ دی مرید دے دل تے نظر آندی کہ اے ہن اس ویلے کی محسوس کر رہا ہے، اے کی چاہندا ہے. تے پیری مریدی ہے کہ شیخ دی نظر، مرشد دی نظر مرید دی جیب تے ہوندی ہے اوتھے ہے اوتھے ہی ایڈا فرق کوئی نہیں پیا. بس پیری مریدی تے تصوف وچ بھی اتنا کوئی فرق ہے. تصوف دا مطلب ہے کہ دل صاف کرنا، کروان والے کروان جانا ہے، کرن والے کرنا ہے. جڑے کروان جاندے نے وہ بھی اس تو جاندے نے بس ساڈی مال وچ برکت ہو جائے، دولت وچ برکت ہو جائے. وہ بندے جاہل مطلق نے، انہاں تصوف دا مطلب ہی نہیں سمجھا. جڑے پیر کول اس واسطے جاندے نے کہ ساڈی دنیا چنگی ہو جائے. میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا بندہ پیر کول اس واسطے جاندا ہے نا کہ جی میری فیکٹری وچ برکت ہو جائے، پیر کول اس واسطے جاندا ہے کہ میرا بزنس اچھا ہو جائے. دنیا دا سب تو امیر آدمی بل گیٹس کیڑے پیر دا مرید ہے؟ انہیں لبڑی دولت دیتی، وہ کیڑے پیر دا بیعت ہے جتھوں دعاواں لے لے کے ایڈا امیر ہو گیا؟ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ اے تواڈے چائنا والے دی بڑی معیشت مضبوط ہے، وہ پیراں نوں منتے ہی کوئی نہیں، انہاں دی کیویں تیز ہو گئی؟ بابا پیر دا صوفی دا کام معیشت دینا نہیں، صوفی دا کام میں دل ستھرا کرنا. صوفی کو سبق لینی تے اے لے کہ دنیا دی محبت میرے دل چوں گھٹ جائے، رب تے رب دے رسول دا پیار آ جائے. صوفی دا مطلب یہ اسی میں اکثر دستا رہنا کہ اسی تے مقصد ہی بدل لیا ہے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جدو حضور نو گھر لے کے آئیاں نے تے ڈاچی باڑا دودھ دین لگ پئی، انہاں کو آکھیا کہ سونیا دعا کرے آیا میری ڈاچی باڑا دودھ دے وے. دین تے لگ پئی آئی نا. او جدو اللہ والیاں کول ٹر جائیے یہ برکتاں آپ پہ ہو جاندیاں نے. منگن اے نہیں جائیدا، منگن رب تے رب دے رسول دا پیار جائیدا ہے تے جان نال اونجی برکتاں ہو جاندیاں. حلیمہ پاک دیاں بکریاں زیادہ دودھ دیندیاں تے دا مطلب ہے کہ انہاں کو حضور تو دم کرایا یا انہاں آکھیا کوئی نہ جدو سائیں آ گیا برکتاں نالے آ گئیاں. برکتاں آپ پہ آ جاندیاں نے، منگن دی لوڑ نہیں ہوندی. صوفی کولوں منگنا کچھ اور چاہیدا ہے. عزیزاں نے من آج گدیاں بڑیاں نے، مرید بڑے نے، پیر بڑے نے، وڈیاں وڈیاں گدیاں نے، لیکن روحانیت کوئی نہیں. تصوف اپنی اصل صورت تو ہٹ چکا ہے. پیر نو پتہ ہی نہیں کہ مرید دی تربیت کس انداز نال کرنی. پیر خود ٹرین ہونے والے اور تصوف دی تیدا علم نہیں کہ تصوف دا مطلب کی ہے، تصوف دا معنی کی ہے، اے ہوندا کی ہے. مطلب مرشد دا مطلب مرید دے افعال اور اعمال اور ظاہر اور باطن دی اصلاح کرنا ہوتا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس مضمون نو اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے تے آپ فرماندے نے رہ گئی رسم ازا
روح بلالی نہ رہی. اصل ہٹ گیا نا، وہ اصل نہ رہا. سب جیڑی ہائی چیز وہ تو ختم ہو گئی، بانگا ہوندیاں پئیاں لیکن روح بلالی نہیں رہی. بانگا ہو رہی ہیں دنیا دے. یہ بانگ تو مطلب مسجد دی بانگ نہیں، اے وہ بانگے درائے جڑی ہر تصوف والے خانے تو بلند ہوندی ہوئی ہے. اے بھی پیرے، اے بھی پیرے، اے بھی پیرے، اے بھی پیرے. میں دس دارانا حق سنگی میرے سنگی سنتے رہتے ہیں. موبائل والی دکاناں، پیراں والی دکاناں تے اے پرائیویٹ سکول پاکستان وچ بڑی تیزی نال پھیل رہے تے کر تراوے گھر نقصان رہے. جی کو سمجھ ہوندی بھی کوئی نہ گل. عزیزاں دی وقار حضرت اقبال فرماندے نے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ ہے لیکن امام غزالی علی تلقین باقی نہیں. اللہ اکبر. بھائی میاں اصل مقصود اور گوہر اصل فنش ہو گیا. جس دی ضرورت ہے وہ نہیں رہی. بندیاں دا مقصد کی یہ پیر مرید زیادہ ہو جان. سانو بھائیو میں اپنی ساری جڑی تصوف دی میں تعلیم پڑھی ہے نا اندہ تو اڈے اگر نچوڑ کٹ دیا. پیر دیاں دو ہی نشانیاں نے، یا پیر دنیا دار ہوندہ ہے تو یا دین دار ہوندہ ہے. دو حالتاں نے پیر دیاں، یا پیر دنیا دار ہوندہ ہے تو یا دین دار ہوندہ ہے. دو میں کٹھے کام ہو ہی نہیں سکتے. جس پیر نے مال جمع کرنا ہے اور دنیا دے مال نو جمع کر کے بھجو ناس بنائی او بندہ تصوف نو فراڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ ساڑھے صوفیاء نے ترک دنیا دا درس دیتا ہے. دنیا حاصل کرن دا درس نہیں دیتا، دنیا ترک کیتی ہے. اگر کوئی بندہ جدید طرز تے سمجھنا چاہے تو پیر این جی او دی طرح ہوندہ ہے. وہ غریباں کو امیراں کو مال لیندہ ہے، غریباں نو دیندہ ہے. اپنے غریب مریداں دا خیال رکھدا ہے تے امیر مریداں دا بھی یہی او دا مقصد ہوندہ ہے. ایدو لے رہے ہیں تے ایدے دے رہے ہیں، ایدو لے رہے ہیں تے ایدے دے رہے ہیں. ایسا تھنا لینا ہے، ایسا تھنا سن دے پہ ہو، ایسا تھنا لے کے اینج نہیں کرنا. جس اینج کیتا ہے وہ غلط ہے. بابا انہوں اینج کرن دی اجازت ہی نہیں. وہ صوفی کہلا رہے ہیں نا، تو صوفی نے پیشانگ رکھن دی اجازت نہیں. ایدو لے تے ایدے کٹ دے تو صوفی ہے. اے اصل تصوف ہے. جنہوں سمجھ آ سکتا ہوئے وہ سمجھ لے. صوفیزم کی ایدو لوے ایدے جس جمع کیتا ہے اور جوڑے ہے وہ صوفی نہیں. سیانے آندے ہوندے نے چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، الان دے آلنے چ گوشت پیا ہوندہ ہے. سیانے بیٹھے ہو نا، الان دے آلنے چ گوشت ہوندہ ہے. کیوں؟ وہ دی عادت ہے جڑا ان لب جاؤ کھا چھڑ دیو تو مکا کے سا لیں دی. یہی درویشی ہے جی کسی سمجھ آ جائے. جی میں چیل دے غونسلے چ گوشت نہیں نہ ہوندہ، ایویں فقیر دی جیب وچ پیسہ نہیں ہوندہ. بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جے فقیر مال جمع کرتا ہے، فقیر پیسہ جمع کرتا ہے اور ان دولت نال پیار ہے تو دین نال پیار کوئی نہیں. وہ درویش نہیں ہو سکتا. میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کو مرید آیا میں سنگین سمجھیدہ رہنا. مرید آیا آپ سرکار کو، اس نے 200 سونے دا درہم نظرانہ پیش کیتا. یہ سرکار ہے میرے لئے نظرانہ ہے. یہ سرکار نے نظرانہ لیا
تے اپنے خادم نو بلایا، ایسا تے جھڑیا ان دے کے فرمایا کل اساں قرض لیا سی 1 روپیہ او دے دے، 1 روپیہ اج دے خرچہ لیا آستانے دا، باقی بانٹ دے۔ لو جی او ٹر گئے۔ اے سویرے دی گل سی، پیشی ویلے آپ نماز واسطے کھڑے ہوئے، جدو نماز واسطے کھڑے ہوئے تے ایتھے ہاتھ کیتے نیت کر کے، ہاتھ ایتھے کر کے تے تھلے کر رہے، پیچھا منہ کر کے تے اپنے خادم تو فرماندے نے پیسے انجی ونڈیا نے جی میں دسیا، اسے کہ سرکار انجی ونڈے نے بس تھوڑی جی تبدیلی کیتی ہے، ایک کل والا قرضہ دیتا ہے، ایک اج واسطے رکھ لیا ہے، تے ایک جڑا آن والا کل ہے نا ایک کو دے واسطے بچا لیا سی، اینی کو تبدیلی کیتی ہے، 197 ونڈ دیتے آپ فرماندے نے وہ لیا آئے وہ لے کے نا سونے دا ٹکڑا دینار آپ زمین تے پھینک کے فرماندے جدو میں رب دی بارگاہ کھڑا ہون لگا نا یہ درمیان چائل ہوندا سی تے میرے دل سمجھ لیا میرے گھر دولت ہے جڑی میں رب دی بارگاہ حائل نہیں ہون دیندی، رب دی بارگاہ میں متصل نہیں ہون دیندی، حائل ہوندی ہے، درمیان چاہندی ہے۔ فقیر دے گھر دولت، میرے نبی پاک سرکار تو وڈا تے کائنات فقیر گزری ہی کوئی، میرے آقا سرکار جدو یوم مثال آیا نا حضور دا تے آپ نے فرمایا عائشہ میرے گھر کچھ پیسے ہیں، عرض کی تھی سونے چاند سکے پہن، آپ فرماندے ہیں ونڈ دے، میں اپنے رب نال اس حالت وچ ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے گھر پیسے موجود ہیں۔ عزیزہ نے من اے چیزیں او اقبالہ کیا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ واہ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزہ نے دی وقار اصل دے اندر وہ چیز نہیں رہی جس چیز دی طلب کر دیا، میں دسو سارے جتنے بندے بیٹھے ہو سید علی اجویری لاہور والے دا نا اس وجہ تو زندہ ہے کہ انہاں دیاں دکاناں ڈھیر نے اوتھے لاہور وچ، انہاں مارکیٹاں چھتیاں ہیاں تے تاں انہاں دا نام زندہ ہے نہیں، انہاں رسول اللہ دے دین دی خدمت کیتی ہے، نام زندہ ہے۔ فذکرونی اذکرکم دا عملی ظہور ہو رہا ہے۔ بھائی میرے پیر بھی توڑے نال بجے ہون، باساں بھی دولت کمانی ہے، اساں بھی پیسے کمانے تے تسی بھی، تو توڑے تے پیرائیں کی فرق ہے؟ بندہ ہے نا چیز نو، میں تے اے نہیں آندہ میں ولیاں، نہ میں آنا میں فقیراں، ایک گل میں ضرور آندہ رہنا کہ میں فقیران دے راہ تے ٹرنا، جڑا فقیران دا راہ ہے وہ میرا راہ ہے، میں اس راہ دا انتخاب کیتا ہے اور اپنی مرضی نال کیتا ہے، وہ دے اتے ٹریاں، اور میرے رب دا فضل ہے کہ میں اس راہ تے ٹرنا جڑا درویشاں دا راہ ہے، اس راہ تے ٹرنا لیا نوی ہائے 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 ہائے۔ اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تے ایک بہروپیہ آیا بیس بٹانا، وہ آیا اس آکے تے آکھیا جب میں بیس بٹانا تے بندے نے سمجھ نہیں لگن دیتا، اس آکھیا بادشاہ کیا اگر تو بیس بٹا کے آ جائیں تو بھائی میاں میں تینوں انعام دیاں گا، اس آکھیا جی ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے، وہ دے نوکر آکھیا جی ایک سوداگر آیا ہے ہیرے لے کے تے پیش ہونا چاہتا ہے، اس آکھیا لیا، وہ پیش ہویا، بادشاہ ہیرے ویکھے، اس آکھیا جی میں ہیرے کھوٹے نے ایویں تیرا روپ بھی کھوٹا ہے، میں تین سے آن لیا چلا جا۔ وہ ٹر گیا، عرصہ گزر گیا، بادشاہ گل بھول گیا، بادشاہ کسے مہم تے نکلیا سی، اٹھ کسے دسیا بیس علاقے چھے پیر بڑا کرماڑا، کسے ملتے ہی نہیں، بڑا درویش ہے، بڑا کامل ہے، تے او دے کوڑ زیارت آستے نہ کریے، تو بادشاہ درویشان دعا لینا آستے مل دیا، وہ سکے چل چلیے۔ بادشاہ گیا، اس جا کے ملیا، انہاں کوڑ بیٹھا، انہاں دی روحانیت اور انہاں دے طریقے تو بڑا متاثر ہویا، ہاتھ چومیا، جان لگیا، 2 لاکھ روپیہ پیش کیتا کہ حضرت ہے میرے لو نظرانہ ہے، انہاں فرمایا لے جا،
میں تیرے پیسے نہیں لینے. بادشاہ اور متاثر ہوا پیا, بڑا درویش آدمی. وہ جدو ٹر پیا نہ لے کے اس بہروپی آخیا بادشاہ سلامت میرا انعام دیتی جاؤ. بادشاہ 500 روپیہ انعام دیتا تو اسے گل کی پوچھی. اس نے کہا بھئی یار میں تینوں 2 لاکھ دیتا ہے تو میں دے کے ٹر جانا تے تو 500 دے انعام واسطے وہ 2 لاکھ چھڑیا کیوں؟ اس بہروپی یہ گل کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت بھاویں میں بہروپ بنایا ہا لیکن جنہ دا میں بہروپ بنایا ہا میں انہاں دے بہروپ نو بھی داغ نہ لانا چاہتا. ہایا باویں میں روپ بٹایا ہا لیکن انہاں دے روپ اچ بھی یہ چیز نہیں تا میں وہ نہیں لے. اے ہن میرا حق ہے میں نہیں تھے جدیو. حضرات دی وقار روپ بھی بندہ بنا لے تے کچھ روپ دی نقل تے مار لے ور. اساں تے روپ بھی نہیں ماریا. میں آنا تو میری گل یاد کر لو جڑے تسی پیراں سارے نے تسی کدے نہ کدے پھسے ہو سارے. کسی نہ کسی پیر اگے تسی پھسے پھسے ہو. سنیاں دا انج گزارا ہی نہیں ہوندا کسی پیر اگے پھس نہ وین دے پھسے ہو. لیکن میری گل یاد رکھیا ہے اگر پیراں دیاں کتیاں مربے کھادے پیراں دیاں گھوڑیاں بادام کھادے تے سنیاں دیاں مدرسیاں وچ بچیاں نوں صحیح کھانا نہ ملیا انہاں نوں صحیح کپڑے نہ ملے تساں مزاراں دے اوتے 100 چادراں چاڑیاں تے بچیاں نوں درساں وچ کپڑے نہ ملے تے تواڈے کول اللہ پوچھنا ہے. یہ تسی نہیں کہہ سکتے بس ہم جی پتہ ہی کوئی نہ. یہ نہیں ہو سکتا. تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی نذرانہ کتھے دے رہے ہیں اسی کتھے خرچ کر رہے ہیں. کیا درویشی دا مطلب دنیا داری ہے؟ نہیں میاں درویشی دا مطلب ترک دنیا ہے دنیا داری نہیں ہو سکتا. حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار بولے یا فرمانے نے پڑھ عالم فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زردہ جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا. اصل کما اے کدو رجے ہی بلا یہ رجدہ ہے. اجے تائیں میں بندہ نہیں ویکھیا جڑا اندے پیچھے ٹوریا ہوئے تے آکھے میں رج گیا. او ہی رجے ہے جس اندے الکنڈ کی تھی. عزیزہ نے دی وقار بہو فرما دینے دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ ہو باج فقیرہ کسے نہیں ماریا تے ظالم چورے اندر دا عزیزہ جے اجے بھی یہ دنیا صوفیات تو خالی نہیں وہ تصوف دے سلاسل جاری نے لیکن اے تینوں ڈھونڈنا پینا ہے کہ حقیقت کتھے ہے تے باطل کتھے ہے اصل کتھے ہے تے نقل کتھے اے دی تلاش کر لا تھوڑی جی. میں حیران ہوندہ رہنا بندے تو کہ اے دی تلاش کیوں نہ کر دے تسی. اے اللہ والے ہو سن دے پہ ہو جیڑا بندہ میں دستا رہنا منجی دا کام کردا ہے نا منجی دا اے دھان دی فصل دا ان دی تلی تے سپر 85 86 رلا کے کتے چا رکھو تے ان آکھو بھائیا اے کیڑے کیڑے تو سکنا جی اے دانا 86 دا ہے اے دانا 85 دا ہے اے ایری دا ہے
اے سپر ہے، اندر اتنے لکھا ہے میں سپر ہاں، اس کیویں سیان کیتی ہے؟ علامت نال، اس علامت نال سیان کیتی ہے کہ اے علامت سپر دی ہے، لہذا اے سپر ہے تے اے ایری ہے۔ بھائیا جی میں ایری تے سپر دی سیان ہے نا، ایویں علامت نال اصلی تے نقلی فقیر دی بھی سیان ہوندی ہے، لیکن وہ اکھ تے پیدا کرنا جڑی تینوں سپر دی تے دوجی دی سیان کرائے، تے جدو تو سپر دی سیان کر لینی ہے نا، وہ تقریر میں جاری کیتی ہے تے دس دا سیان ہی نہیں آجے تو ان سمجھ آ جائے۔ میرے نبی سرکار فرما دیں، میرے نبی پاک سرکار نے دولت جمع نہیں کی تھی، توجہ ہے حضرات کے نام، اور میں جدو پڑھیا نا تو ہوش سنبھالیے، تو میں اپنی والدہ صاحب کو پوچھا سی کہ میرے والد صاحب جدو فوت ہوئے نے انہوں دے گھر پیسے کنے آئے؟ میں رسول اللہ دے ممبر دے بے کے تو ان گل دستا، میں اپنی امی جان کو پوچھا سی کہ میرے جدو والد صاحب فوت ہوئے انہوں کو کتنے پیسے آئے؟ تو میری والدہ صاحب امین دسیا سی بیٹا 400 روپیہ انہوں دے قرضہ سی۔ میں اپنے دل وچ مطمئن ہو گیا کہ میرے والد صاحب اصلی فقیر نہیں، نہ رسول اللہ کو پیسہ، نہ میرے مرشد مولا علی کو پیسہ، نہ میرے مرشد فرید کو پیسہ، نہ میرے مرشد معین الدین کو پیسہ۔ میں سمجھ گیا کہ درویشی دا راہ یہ جڑا ساڈے بزرگاں سان دسیا ہے، جدو دنیا تو جاویں تے جے تیرے کول پیسہ ہے تے تیری درویشی کیڑی ہے؟ فقیر دنیا تو جائے تو دے کول مال نہیں ہونا چاہیے، یہی اصل درویشی ہے، یہ کسی نے سمجھ آ۔ اور میں انشاءاللہ جڑی ہونا میں مسجد بنا رہا نا مرکز اہل سنت دا، یہ بنا کے میں اپنی وصیت لکھنی ہے، اگر اللہ میں زندگی دیتی تو میں وصیت لکھاں گا، اور اس وصیت ایک شک لکھنی ہے میں کہ جدو میں مرنا ہے جنازہ اور جدو وہ ختم ہونا ہے ظاہر ہے پھر وہ کول شریف تے تو اسی سارے مریداں کٹھیا ہونا ہے، تے میں یہ وصیت کرنی ہے کہ اس دن یہ اعلان کیتا جائے کہ میری جائیداد کتنی ہے جیڑی میں چھوڑ گیا، کیونکہ سنی من لکھا روپیہ دین دین، من سنی پیسے دین دین، مال دین دین، تو جس دن میں دنیا تو جاواں اس دن حساب دسنا ہے، میرے جنازے تے تو میرے ختم تے سارے مریداں کٹھیا ہونا ہے، ادو تساں دسنا ہے، جے میری جائیداد نکلے تو میں اعلان کر رہا میں لکھاں گا وصیت دے، سارے مرید اپنی بیعت توڑ کے کسی اور جگہ دے بیعت کرن، انہاں دی بیعت کوئی نہیں، کیونکہ انہاں ایک دنیا دار نال زندگی گزاری ہے، سمجھ آئیے کوئی نہ، انہاں ایک دنیا دار بندے نال اپنے وقت گزارے تے جے توانے دسیا جائے کہ کوئی پیسہ نہیں، کوئی بیلنس نہیں، مسجدان یا مدرسے یا کسی غریب دی خدمت ہے، تے پھر پکے رہا جے انشاءاللہ اسی فخر نال محمد الرسول اللہ دی خدمت قیامت پیش ہے چیز، بس اس تو علاوہ اور کوئی میں نہ دعویٰ کرنا درویشی دا نہ میں ولیاں، میں ولیاں دے راہ تے ٹرنا، میں فقیران دے مشرب نو پسند کرنا کہ سب تو بہترین مشرب فقیران دا مشرب، میں زمین خریدنی ہوندی، جائیداد خریدنی ہوندی، میں انہوں خرید سکتا، میں 10 کروڑ 15 مسجد تے لا چھڑیا، میں بھی 14 کلے زمین لینی ہوندی تو میں کیڑا باہر آ، میں کہہ روکنا کہ تسی کیوں لئیے، سارے آنکھنا چنگا ہویا ساڑھے کرما والے پیر بڑے چنگے نے جی، انہاں دی بڑی زمین ہوئی، مریداں تو موڑے ہوندی طویل یہ کر چھڑنی ہے جی ساڑھے پیر بڑا کرما والے جی، انہاں دی جی ڈیر ساری زمین ہے اپنی ماشاءاللہ، بھائی میرے وہ بھی چنگے نے جنہ کو زمینہ نے جائیداد مال ہے، انہاں دا اپنا رنگ ہے، یہ ہر کسی دا اپنا رنگ ہوندہ ہے، یہ ہر کسی دی اپنی سوچ ہوندی ہے۔ میں کل بھی ایک جگہ دے دس رہا سا کہ میں اپنے رب دا اس گل تے شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اس بندہ ناچیز نو دنیا دی حقیقت وکھائی ہے، میں اپنیاں انہاں باطن تے زہر دیاں آنکھاں نال اس دنیا دی حقیقت نو دیکھ چکیا کہ دنیا شے کی ہے، اس دی کی حقیقت ہے، بندیانویں دی حقیقت دا نہیں نہ پتا جڑے دے راتی بجے وہ اس دی حقیقت نو نہیں جان دے، جدو حقیقت نو جان لئیے نا بھائیا پھر سمجھ بدل جاتی ہے، پھر مطلب مقام پھر بندے نے پتہ لگ جاندہ ہے کہ ایک ہی شے بھئی وہ
کیونکہ تُن دنیا دا پتہ نہیں، تُسی یہ دی حقیقت تو آشنا نہیں، مینوں میرے رب نے دی حقیقت تو آشنا کر دیتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دی زندگی ہے کہ پانی دا بلبل ہے۔ عزیزہ ہن بھی اگر تسی یہ چاہندے ہو کہ سانو اللہ تے اللہ دے رسول دا حقیقی محبت تے پیار تے تصوف نصیب ہوئے، تے میں پیران دی گل نہیں کردا، میں نہ کسے فقیر کول بویا کر، پیران دی نہیں گل کردا پیا، فقیران دی گل پیا کرنا۔ فقیر منگن والے نو نہیں آندے، فقیر دین والے نو آندے۔ اے پٹھا مسئلہ ہے فقیر، اسی سمجھنا جڑا دروازیاں تے منگدا ہے او بیکاری ہے، او بیکاری ہے، فقیر نہیں۔ فقیر لین والے نو نہیں سدے، فقیر دین والے نو سدے نے۔ تائیں تے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے تمنا دے دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھن کر کپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ کریم سانو صوفیاء دا طرز سمجھ کے دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور صوفیاء دی صحبت اچ بے کے چند گھڑیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔